مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات مجھ پر 2 ایسی صورتیں نازل ہوئی جو اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی، اور وہ ہیں سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، شیطان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ جو آخری 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور سارے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ یہ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، بلکہ مرسول وفات میں بھی جبکہ آپ نہایت کمزور ہو گئے تھے، آپ اٹھنے بیٹھنے کے بھی لائق نہیں رہے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے، تو اس بیماری میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے، اور اب آپ کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں رہی کہ دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود یہ کام کیا، یعنی ان دونوں صورتوں کی تلاوت کر دی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دی، اور حضور کے ہاتھوں کو ان کے جسم پر جہاں تک پہنچ سکتے تھے پھیر دیا کرتی تھی۔ یعنی اتنی اہم صورتیں ہیں کہ مرسول وفات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کرنے کا معمول باقی رہا۔ اور میرے دوستو عزیزو، یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ دونوں صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ جب ایک یہودی نے، لبید بن عاصم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، تو اس جادو کے توڑ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرمایا تھا۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو کرنے والا کون تھا؟ جادو کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوتا تھا؟ اس کی تفصیل آئے گی سورہ فلق کے اندر۔ بس اتنا ذہن میں رکھیں آج کے درس میں کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تھی جادو کا توڑ کرنے کے لیے۔ اس لیے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر، صفات پر یقین کر کے اور اس کے کلام کو شفا، اس کے کلام میں شفا کا تصور کر کے پورے یقین کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرے گا، انشاءاللہ کسی جادوگر کے جادو کا بھی اس کے جسم پر اثر نہیں ہوگا۔ لیکن بات ہے میرے عزیزو یقین کی، ساری بات یقین کی ہے۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے۔ آج کوئی آدمی ہم سے پوچھ لے کہ جی کوئی عمل بتا دو، کوئی نسخہ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو، اور ہم اس کو بتا دے بھائی سورہ فلق پڑھ لیا کرو، سورہ ناس پڑھ لیا کرو، ہاتھوں پر دم کر کے، ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو، تو سمجھے گا مذاق کر رہے میرے ساتھ۔ یہ تو پرانی بات ہے، سورہ فلق سورہ ناس تو پرانی، کوئی مجرد نسخہ بتاؤ حضرت، کوئی مؤثر دعا بتاؤ۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز، اللہ کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا اور اللہ کے کلام کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ساری بات اپنے دل کے یقین کی ہے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کی ایک صورت تو رہ گئی، حقیقت ختم ہو گئی۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی بس ایک صورت ہمارے پاس رہ گئی، اٹھک بیٹھک اٹھک بیٹھک، حقیقت نماز کی کیا تھی؟ غائب۔ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کی ایک صورت رہ گئی، بس سحری کرنا، افطاری کرنا، روزے کی حقیقت کیا تھی وہ ختم۔ حج کرتے ہیں لیکن حج کی ایک صورت رہ گئی، جائیں گے، طواف کریں گے، احرام باندھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سیر و تفریح کریں گے، آ جائیں گے۔ حج کی حقیقت کیا تھی وہ غائب ہو گئی۔ زکات کی صورت رہ گئی، حقیقت غائب ہو گئی۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کی مسلمانیت ختم ہو گئی، مسلمان نام کا، صورت کا صرف باقی رہ گیا۔ یہ اصل ہمارا مرض ہے۔ نماز کو تو اللہ تعالیٰ نے لینے کا ذریعہ بتایا تھا، مومن کی معراج بتایا تھا،
نماز کے ذریعے سے صحابہ کرام اپنے مردہ سواری کو زندہ کروا لیا کرتے تھے، نماز کے ذریعے سے اپنے باغوں میں بارش کروا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے کلام پر صحابہ کو ایسا یقین تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر سانپ کے ڈسے ہوئے بندے کو شفا یاب کروا لیا کرتے تھے۔ ساری بات تو یقین کی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے کلام پر یقین نہیں ہے۔ آمیروں کے پاس جائیں گے، جعلی فقیروں کے پاس جائیں گے، نقلی پیروں کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جا کر بڑا یقین آ جاتا ہے۔ یعنی جب تک اپنی جیب ڈھیلی نہیں ہوگی یقین نہیں آئے گا۔ ایک آدمی آپ کو اللہ کے کلام کا بہترین نسخہ بتا رہا ہے، اس پر یقین نہیں۔ نقلی فقیروں کے پاس جائیں گے، جعلی عاملوں کے پاس جائیں گے، جیب بھی ڈھیلی کروائیں گے، گھر میں لڑائی اور جھگڑے بھی کروائیں گے، اور آرام بھی مل جاتا ہے، شفا بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہمارا یقین بن گیا ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی مؤثر وظیفہ بتا دیں، بہت پریشان ہو، کوئی دعا بتا دیں، مجرد دعا، بہت پریشان ہو۔ تو یاد رکھیں میرے دوستو عزیزو، ساری دعائیں مؤثر ہیں، سارے وظیفے مجرد اور مؤثر ہیں۔ اللہ کے رسول کی زبان سے جو الفاظ نکلے اس میں اثر ہی اثر ہے، اس کے اثر کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ حضور نے جو وظیفہ یا جو دعا جس عمل کی بتا دی اس میں اثر ہی اثر ہے، وہ مؤثر ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اصل بات تو دل کے یقین کی ہے۔ آپ کے دل میں اگر یقین ہے اللہ کے رسول پر، حضور کی بتائی ہوئی دعا یا وظیفے پر، یا پھر اللہ کے کلام پر، اور یقین کے ساتھ اور درد کے ساتھ اور اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ آپ معمولی کوئی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا سا کوئی وظیفہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی، آرام ہوگا۔ اور اگر یقین نہیں تو پھر کتنی بھی لمبی دعا ہو، قرآن کریم کی کوئی بھی سورت ہو، قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ہو، اور دعا کے الفاظ کتنے بھی جامع ہوں اور اس کے معنی کتنے بھی پرخیز ہوں، آپ کو ذرہ برابر نفع اور اثر اس کا نہیں ہو سکتا۔